آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کے بارے میں بات کی جائے گی، تو آپ اسے سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ دیکھو میرے بھائی، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں نا، ان میں سے جو دین پہنچا رہے ہیں، پھر انہوں نے اپنا معاشی نظام بھی جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل پہ پیش کیا ہے۔ آپ سب کا سنیں، اس کا سنیں، اور پھر میں جو قرآن پیش کر رہا ہوں اور جس پر میں خود بھی عمل کر رہا ہوں اور نبی اکرم رحمۃ اللہ للعالمین نے بھی عمل کیا، اور اللہ کا حکم تھا، قرآن میں موجود ہے، تو آپ قرآن کا معاشی نظام سمجھیں، پھر ان کا موازنہ کریں، پھر اپنی زندگی میں دیکھیں، پھر دیکھیں جو ہے نا جو معاشی نظام جو ہے نا قرآن کا ہے، یہ کتنا بڑا مضبوط ہے اور یہ پوری دنیا پہ غالب ہے۔ قرآن کے معاشی نظام سے پہلے آپ کو جو ہے نا کچھ سمجھنا ہوگا۔ اسلام میں جو اہمیت، بنیادی چیز جو ہے، اسلام میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی چیز یہ ہے، جو اسلام دین سے جو نکلتا ہے وہ صلاۃ نکلتا ہے لفظ۔ مثلا میں آپ کو جو ہے یہ بتا دوں، جس طرح ہمارے ملک میں ایک دین رکھا ہے اس قوم کا قرآن کے خلاف، اس دین کو آئین کہتے ہیں۔ اس دور میں دین کہتے تھے، اب دین بھی کہیں گے، آئین بھی کہیں گے۔ اب اس دین سے جو نکل رہا ہے نا، وہ سرمایہ داری نظام نکل رہا ہے، اور وہ جو سرمایہ داری نظام ہے وہ ہر پہلو میں بات کرے گا، ہر معاملے میں بات کرے گا، جو اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے، اس معاملے میں کیا ہونا ہے۔ اسی طرح ہر ملک میں یہ دین رکھا ہے، آئین رکھا ہے، اور اس قوم کا وہ دین ہے، آئین ہے۔ اسی طرح اس سارے انسانوں نے جو ہے کہ عالمی دین بنایا ہے، وہ ایک عالمی دین ہے، عالمی آئین اس کو کہتے ہیں، آئین کہتے ہیں۔ اسلام میں دین کہتے ہیں، دین کو آئین کہہ دو، تو وہ جو ہے اس کا عالمی آئین سے جو نکلا ہے نا، وہ عالمی نظام نکلا ہے۔ تو اسلام کا جو دین ہے، دین اللہ نے جو بھیجا ہے، اس سے جو نکلا ہے نا، وہ نکلا ہے صلاۃ۔ پھر اس کے ساتھ صلاۃ سے پھر زکوٰۃ نکلتا ہے، صلاۃ سے زکوٰۃ نکلتا ہے۔ یہ صلاۃ اور زکوٰۃ الگ الگ نہیں ہیں، یہ سمجھایا ہی غلط گیا ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ صلاۃ سے صلاۃ قائم ہوگی تو زکوٰۃ نکلے گی، صلاۃ قائم نہیں ہوگی تو زکوٰۃ نکل ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلے تو صلاۃ قائم کرنی ہے، اور سورۃ 98 ہے، آیات نمبر 5 کھولیں اور دیکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، جو صلاۃ اور زکوٰۃ مکمل دین ہے، اسی کو قائم کرو۔ یہ سورۃ 98 آیات نمبر 5، اور سورۃ 29 میں بتایا گیا ہے، جو ہے سورۃ 29 آیات نمبر 45 میں بتایا گیا، جو صلاۃ جو ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ بے حیائی اور برائی کو خود روک دیتی ہے۔ مقصد ہے صلاۃ قائم ہوگی، بے حیائی اور برائی رک گئی۔ اب جو صلاۃ، جس طرح سرمایہ داری ملک کا قومی دین ہے، آئین ہے، پھر اس کے جو جتنے بھی احکام ہیں، اور ہر معاملے میں وہ حکم دیتا ہے۔ صلاۃ کے بھی جو جو دین پھر جو دین سے نکلا صلاۃ، صلاۃ کے بھی ہر معاملے میں حکم ہوں گے، احکام ہوں گے۔
کوئی بھی معاملہ ہے اس معاملے میں جو احکام ہوں گے اس کا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ جو ہر معاملے میں کوئی بھی معاملہ کھڑا ہوگا تو صلاۃ اللہ کے دین سے اس معاملے کے احکام نکلیں گے، وہ صلاۃ کا حکم ہوگا۔ جو ان احکام کو سمجھو، پھر اس احکام کو پر قائم رہو، مقصد اس کو قائم کر دو، مقصد اس کو پریکٹیکل عملی شکل میں لے کے آؤ، اس چیز کو قائم کر دینا، یعنی صلاۃ کو قائم کرو۔ مسئلہ میں جو آپ نے صلاۃ کے احکام آپ کو ہر پہلو میں ملے ہیں، اس پہلو میں جو ہے نا کہ اس معاملے میں وہ صلاۃ کے احکام پر پریکٹیکل عمل کرنا ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور یہ جو ہے نا کیا ہے، میں ایک ریفرنس دے رہا ہوں، یہ جو احکام جو دین سے نکلتے ہیں، دین سے نکلا صلاۃ، اور صلاۃ کے ہر معاملے میں احکام جو ہے نا وہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آپ کا اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سورۃ 11 ہے، آیات نمبر 84 اور 95 تک آپ دیکھ لینا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہتی ہے شعیب کو، کیا تمہاری صلاۃ جو ہے یہ حکم دیتی ہے جو ہم پیو دادا کا دین ہی چھوڑ دیں؟ اب آپ کو سمجھ آ گئے جو صلاۃ کے احکام ہوتے ہیں۔ ہم مسجد میں چلو جی، وہ صلاۃ کی طرف چلو، وہ جو معاملہ کھڑا ہوا ہے وہاں مسجد میں چلو صلاۃ کی طرف، وہ اس معاملے میں جو اللہ کے احکام ہے اس کو یاد کرو اور اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے شعیب تمہاری صلاۃ حکم دیتی ہے کہ پیو دادا کا دین چھوڑ دیں خود، اور دوسرا وہ کہتی ہے کہ جو مال ہمارا مال ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے بھی نہیں خرچ کریں۔ آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ جو ہر معاملے میں صلاۃ کے احکام ہیں، ہر معاملے میں۔ ایک یہ آیات میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ دوسری آپ آیات نوٹ رکھیں جو نا کیا ہے نا، یہ سورت ہے 24، سورت 24 ہے اور آیات نمبر 41 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے جو نا کیا ہے نا، جو کائنات کی ہر شے کو اللہ پاک نے ہدایت دین دیا ہے، اور پھر اس دین کا جو ایک نظام ہے، تو یہاں اللہ پاک بتا رہے ہیں جو آپ نے پرندوں کو نہیں دیکھا آسمانوں میں جو وہ جو ہے نا کیا ہے نا آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ پر پھیلائے ہوئے، ہاں ہر ایک نے جان لی ہے اپنی صلاۃ اور تسبیح۔ صلاۃ ہر معاملے میں ان کو پتہ ہے، جو ہماری جو صلاۃ ہے ہر معاملے میں اس کے احکام کیا ہیں۔ پھر یہاں تسبیح کا آیا ہے، بڑا اہم لفظ آیا ہے یہاں، اہم قرآن کے تو ہر لفظ اہم ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جو تسبیح وہ اس نظام پر جو ہے نا کیا ہے سنا، وہ تسبیح گردش کرنا، مقصد اس پر عمل کرنا ہے، گردش کرنا ہے، اسی نظام پر ہی گردش کرنا ہے اور کسی نظام پر نہیں گردش کرنا۔ جو ان کو دین دیا گیا ہے، دین کا جو اس کا ہر پرندوں کو دین دیا گیا ہے، اور دین اللہ جاندار ہے ان کو دین دیا گیا، اور پھر دین سے جو نکلا ہے ان کا صلاۃ ہے، جو ہے نا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کو میں نے ہدایت دی، تو ہدایت تو دین ہی ہو گیا، تو جو ہے نا وہ نکلا ہے وہ صلاۃ ہے، اور صلاۃ ہر معاملے میں احکام ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے جو آپ نے پرندوں کو تو دیکھ لے، وہ سارے احکام جانتے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے نا کیا ایسا عمل کرنا ہے وہ احکام جانتے ہیں، اور ان احکام کو وہ پریکٹیکل گردش دیتے عمل کرتے ہیں، مثلا جس معاملے میں ان کو حکم دیا گیا اس معاملے میں وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے میں نے آیات رکھ دی۔ اب جو ہے نا کیا ہے نا صلاۃ، آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے اسلام کا معاشی نظام۔ پچھلی قسط میں بات ہم نے کچھ سمجھائی ہے اور اگلی قسط میں بھی سمجھا رہے ہیں، آپ اسے سمجھیں۔ اسلام میں اسلام کا جو نظام صلاۃ ہے اس میں جو آپ نے ایمان لے آئے ہیں، اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا،
کتابوں کو مان لیا، رسولوں کو مان لیا، یہ ٹھیک ہے، آپ ایمان لے آئیں، اب آپ انہیں قبول کر لیں۔ اب جو اس کے سب سے پہلے احکام نازل ہوتے ہیں، وہ جو نازل ہوتے ہیں وہ تو ہیں جو ہے نا کیا ہے صلاۃ کے، جو کائنات کی ہر شے جو ہے نا کیا ہے صلاۃ کا قائم کیا ہوا ہے، اور پچھلی قسط میں بتائیں، ابھی حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں، تو اس میں حوالے ہیں۔ تو صلاۃ کا جو اب جو ہے نا کیا ہے ہم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھیں۔ اب صلاۃ کے احکام نازل ہو رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے صلاۃ کے بارے میں۔ جو صلاۃ میں ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے جو نا کیا ہے اے رسول پاک رزق کھاؤ، اور مومنین کے بارے میں ہے، سورۃ 23 ہے اور آیات نمبر 31 ہے۔ اور صلاۃ میں میانہ روی اختیار کرو، سورۃ 17 ہے، آیات نمبر 106 ہے، میانہ روی اختیار کرو۔ اب میانہ روی کا تو آپ کو پتہ ہے، جو ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور میرا جو نظام صلاۃ ہے، اس کے جتنے بھی احکام ہر معاملے میں آئیں گے، جو اس کو جو ہے نا کیا ہے اس معاملے میں جو ہے نا کیا ہے ان احکاموں پر میں میانہ روی اختیار رکھنی ہے، تاکہ تم بھی ٹھیک رہو اور وہ احکام پر عمل بھی ٹھیک ہو۔ اب صلاۃ میں اللہ کا حکم آ گیا نا، جو اے رسول پاک رزق کھاؤ، تو مومنین کو بھی کہا گیا ہے اب پاک رزق کھاؤ۔ پاک رزق کھانے سے پہلے پاک رزق کمانا پڑے گا۔ تو وہ جو میں نے اسلام کا سیاسی نظام صلاۃ ہے پیش کیا ہے، تو اس میں جو 27 قسط گزر گئی، اس میں نے بتا دیا، اس کی ترتیب بتا دی ہے، جو اور اس میں دیکھ لیں اور اس میں بھی سن لیں تھوڑی سی۔ جو سب سے پہلے ہے جو ہم نے جلدی سونا ہے، میانہ روی اختیار کریں، جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے، اس میں ہمارا جسم جو ہے نا سب کچھ فریش ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اللہ کی کتاب پڑھنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی کتاب پڑھنی ہے، اور کتاب پڑھنے سے پہلے وہ صلاۃ کے احکام بھی ہیں، وضو کے بارے میں ہے، جو صاف ستھرا ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو اس کا پتہ ہے، آپ کو کیا بتانا ہے۔ اچھا خیر، ولا جو ہے نا قرآن کریم کو پڑھنا ہے، خود بھی سمجھنا ہے، پھر اپنی بیوی کو بھی، اور جو ہے نا کیا ہے اور بچوں کو بھی خود پڑھانا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا، ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ مسجد میں، اللہ کی مسجد میں جانا ہے۔ اللہ کی مسجد وہ ہوتی ہے جہاں اللہ کی کتاب رکھی ہوتی ہے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھا جاتا ہے، اور اس پر عمل کرا جاتا ہے، اور اس پر مسجد میں اللہ کی مسجد لکھا ہوتا ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جو لوگوں کے امن کے لیے بنایا گیا، لوگوں کی فلاح کے لیے بنایا گیا۔ یہاں اللہ کی صرف کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں۔ تو یہاں دنیا میں آپ جتنے بھی اسلام کے نام پہ فرقے ہیں، ان کی تو اپنی اپنی مسجدیں اور اپنی اپنی شریعت رکھی ہوئی ہے۔ اور بلکہ یہ تو ان کی بات کراؤ، نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین نے منافقین نے گھر بنایا تھا، مسجد بنائی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا جو اس مسجد میں داخل ہی نہیں ہونا، تو ظاہر ہے وہ منافقین نے بنائی تھی، انہوں نے بھی فرقوں کی طرح کیا ہوگا، تو یہ تو اللہ کا حکم آ گیا جو مسجد میں داخل ہی نہیں ہونا، کیوں؟ جو وہ مسجد ہی فتنہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا کیا ہے نا اس کی بنیاد ہی غلط ہے گی۔ تو یہاں جو جتنی اسلام کے نام پہ جو مسجدیں ہیں، آپ خود دیکھ لیں، جو ہر مسجد کی اپنی فقہ ہے، ہر مسجد کی اپنی دین ہے، اور وہ جو ہے نا اپنے اماموں کا دین جھاڑی جا رہے ہیں، پڑھائی جا رہے ہیں، سمجھائی جا رہے ہیں۔ تو پھر تو آپ کو قرآن پہ سمجھنا ہوگا جو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی مسجد کا جو تصور ہے وہ قرآن کریم میں ہے، جو اللہ کی مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی کتاب رکھی جاتی ہے، مومنین جو ہے نا کیا سنا وہ جمع ہوتے ہیں، اور اذان جو دی جاتی ہے وہ ارد گرد لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اس میں مسلم بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، مسلمان تو ویسے اذان کا ان کو پتہ ہے جو جانا ہے، جو ہے نا کیا ہے نا، تو وہ جو ہے نا کیا ہے نا ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، جو وہاں جائیں گے تو ہمارے مسائل جو ہے نا مسجد میں حل ہوں گے۔ یہ مسلمانوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، وہ جو ہے نا کیا ہے نا، تو وہاں تو جو ہے نا ان کو وہ مسلمان تو پہلے اکٹھے ہوتے تھے، وہ غیر مسلم کو وہ ارد گرد کے جو ہے نا کیا ہے نا بلایا جاتا تھا، بھی یہ صلاۃ ہے جو ہے نا کیا ہے نا ہمارے مسائل بھی حل کر رہی ہے، اور ہمیں بھی خوشیاں دے رہی ہے، اور ہمارے بوجھ اتار رہی ہے، اتار رہی ہے مزید بھی۔
اور اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے سنا تمہیں بھی اس سے فائدہ ملتا ہے، اللہ کے گھر کا جو جہاں بھی ہوگا وہ اللہ کا گھر تو سب کے لیے نا سب کو فلاح دیتا ہے، تو آپ تم بھی لے لو اپنی فلاح اور صلاۃ کی طرف۔ تو وہ خیر جو ہے نا اب جو ہے نا کیا ہے سنا وہ جو ہم نے جو گھر میں قرآن پڑھایا، قرآن پڑھانے کے بعد جو ہے نا بچوں کو بھی پڑھایا، تو پھر مسجد میں جائیں گے اور بچوں کو بھی لے کے جائیں گے تاکہ ان کا مسجد میں اٹیچ ہو۔ اور بیوی تو جو ہے نا کیا ہے سنا ہاں اس کا بھی اہتمام ہے، وہ بھی جو ہے نا کیا ہے سنا اس کے اہتمام کے ساتھ اس کو بھی لے جائیں، وہاں بھی وہ بھی جو ہے نا جب مسجد میں باتیں ہوتی ہیں وہ بھی سنیں۔ تو وہاں بھی اس نے سن لی، بچوں نے بھی سن لیا، پھر واپس آ گئے۔ پھر وہ جو ناشتہ واشتہ ہوتا ہے پھر میاں بیوی خود مل کے تیار کرنا ہے تاکہ بچوں کو جو ہے نا کیا ہے نا فوراً تیار کیا جائے، جو ہے نا کیا ہے نا ان کو ناشتہ بھی۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ہیلپر ہوتے ہیں، اس میں فوقیت نہیں ہوتی جو بس یہاں جو ہے نا بیوی کرتی رہے تو پھانٹو، یہ تو غیر اسلامی طریقہ ہے۔ محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک ساتھ کام کرتے تھے، وہ جو ہے نا کیا ہے نا کٹھے مل کے کام کرواتے تھے تاکہ سوری تو تیار ناشتہ واشتہ تیار کروایا، جو بھی ہیلپ ہوتی ہے میاں بیوی کے مل کے کام کرنے سے جلدی کام ہو جاتا ہے، بچے بھی ساتھ ملے رہتے ہیں، پھر وہ جلدی کام ہو جاتا ہے، ایک عورت پر بوجھ نہیں ہوتا۔ تو اسلام کا تو یہی طریقہ کار ہے۔ تو پھر وہ ناشتہ واشتہ کر کے پھر جو ہے نا اللہ پاک کا حکم ہے نا جو نا سورت 23 سے اور آیات نمبر 51-56 میں ہے، جو ہے رسول پاک رزق کھاؤ، اور مومنین کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب پاک رزق کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو پاک رزق سے پہلے پاک رزق کمانا ہوگا، پھر پاک رزق کمانے کے لیے اللہ پاک نے رزق تلاش کرو۔ تو نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو معاشرہ رزق کا تھا وہ تو تجارت تھی، تو آپ تجارت پہ گئے اور خوب اپنی صلاحیت کے ساتھ جس طرح پہلے کام کرتے تھے، اب تو ذمہ داری مل گئی تھی اسلام کی، جو اسلام کو جو ہے نا کیا ہے پوری دنیا پہ غالب کرنا ہے، تو یہ ذمہ داری سے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو وہ سورۃ 48 آیات نمبر 28 ہے، تو حکم تھا، اب تو اس کی ذمہ داری تھی، پھر آپ نے تو پھر مزید جد و جہد، پھر انسان کے اندر ہمت بھی تو پیدا ہوتی ہے، میں نے دین کامل کرنا، تو پھر نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم وہ رزق جو ہے نا کیا ہے سنا محنت کر کے واپسی رزق لے آئے۔ اور پھر جو اپنا کاروبار کا جو میانہ روی تھا، وہ تو ایک کاروبار چل رہا تھا نا، اب اس دن کا جو وہ جو رزق تھا، آپ کو پتہ تھا کاروبار کوئی بھی کرتا اس کو پتہ ہوتا ہے، جو وہ اس دن کا جو رزق تھا وہ اس میں سے جو ہے نا کیا ہے نا ضرورت کا رکھ لیا، اور باقی جو ہے نا کیا ہے نا ٹرانسفر کر دیا اسلامی نظام کو، مقصد اللہ کے گھر کی طرف ٹرانسفر کر دیا۔ اب جو اللہ کے گھر کی طرف ٹرانسفر ہوا ہے، یہ جو ٹرانسفر رزق ہو رہا ہے، یہ ہے اس سے معاشی نظام وجود میں آیا ہے، زکوٰۃ، جس کو معاشی نظام جو ہے نا اسلام کا معاشی نظام زکوٰۃ ہے۔ صلاۃ پہلے قائم ہوگی، پھر اس سے جو نکلے گا وہ ہے اسلام کا معاشی نظام زکوٰۃ۔ اب یہ جو رزق محنت کر کے کمایا گیا ہے اس میں سے جو نکالا ہے وہ ہے معاشی نظام زکوٰۃ۔ اب یہ جو ہے نا ضرورت کا رکھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی طرف اللہ کے گھر کی طرف روانہ کیا، مقصد ہے اللہ کے گھر کی طرف رکھ دیا۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے، یہ جو ہے نا کیا ہے نا اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ جو رزق ہے یہ اس کے احکام صلاۃ کے آئیں گے، جو اس رزق کو جو ہے نا کیا ہے نا آگے کن پر خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے آپ بات سمجھ گئے ہیں، جو سب سے پہلے صلاۃ کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے، پھر صلاۃ کے احکام پر عمل کرنے سے صلاۃ کے احکام یہی ہیں جو آپ نے میانہ روی اختیار کرنے ہیں۔ میانہ روی اختیار میں جلدی سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے، بچوں کو خود بھی قرآن پڑھنا ہے، سمجھانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر بچوں کو بھی لے کے جانا ہے، اور بیوی کا بھی اہتمام ہو ساتھ تو اس کو بھی لے کے جائیں، وہ مسجد میں چند باتیں جو ہوں وہ بھی سن لے، ہاں وہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے، خیر تو جو ہے نا کیا ہے نا وہ بھی سن لے، اور پھر وہاں جو ہے نا کیا ہے نا ایک دوسرے سے عورتیں ایک دوسرے سے قرآن بھی پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں، پھر واپس آ جائیں، پھر میاں بیوی اور بچے مل کے گھر کے جو ناشتہ ہے وہ اس کو بھی تیار کرنا ہے، پھر مل کے جو ہے نا کیا ہے نا کھاتے، پھر بیوی بھی نا فارغ، اور میاں بھی وہ بیوی کو جو ذمہ داری ہیں اس کی جو بھی اس نے اپنے رزق کے لیے کام کرنا ہے وہ بھی کرے گی، اور اپنے کو محفوظ رکھ کے، اور جو ہے نا مرد نے بھی کام پہ
نکل جانا ہے۔ اب یہ ڈیوٹی آپ کو سمجھ آ گئی، جو یہ احکام ہے۔ پھر وہ دونوں جو نا رزق لے آئیں، ظاہر ہے نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت تھی اور وہ اونٹوں پہ مال آتا تھا، مال پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کھلی جگہ تھی جہاں مسجد بھی بنائے گی، تو اونٹوں کا مال پھر گھر میں جو آپ کی بیوی بچے ہوتے تھے، ہاں جو ہے نا کیا سنا، وہ بھی گھر میں جو ہے نا اس مال میں اس کا جو ظاہر ہے جو ہے نا وہاں کی عورتیں آتی تھیں، پھر یہ مال وہ بھی لیتی ہوں گی، پھر آپ نے وہاں جو ہے نا کیا سنا جانوروں کا بھی اہتمام بھی کیا ہوگا، جو گھر والے بھی کام کرتے رہیں جو ہے نا کیا سنا، یہ سارا ایک سلسلہ ہے جو ہے نا کیا سنا۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح ہماری بیویاں کام کرتی ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں، تو وہ گھر میں ان کا اہتمام تھا، جو آپ کی بیوی گھر میں بیویاں تھیں جو گھر میں کام کرتی تھیں، وہ رزق معاش جو ہے نا کہ ان کو تیار کرنا، جو چیز کا سامان ہے اس کی صفائی، اس کا سارا، پھر ان کی جو محنت ہوتی آپ رحمۃ اللہ علیہ میں ان کو دے دیتے تھے، پھر وہ بھی جو اپنی جو ضرورت کا رکھ لیتی تھی اور باقی ٹرانسفر کر دیتی تھی جو مسجد میں، اگر اسلام کو دے دیا اللہ کے گھر کو، وہ آپ نشوونما کرے گا لوگوں کی کس طرح کرنی ہے۔ تو یہ آپ نے ترتیب سمجھ لیے، جو اسلام صلاۃ کے احکام پر عمل کرنے سے، سب سے پہلے ایمان عقائد کے بعد صلاۃ کے احکام عمل کرنے سے، تو اس میں سے جو وجود میں آیا ہے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام، زکوٰۃ۔ اب یہاں تک ہم نے پہنچ چکے ہیں، بڑی مہربانی کرنی ہے پچھلی قسط کے ساتھ وہ پوری دیکھنی ہے اور یہ قسط دیکھنی ہے، دونوں قسطوں کو دیکھ کر جو ہے نا کہ آپ سمجھیں، پھر اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا نمبر ہے 0334738990۔ رات کو 9 بجے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس ٹائم آپ نے بات کر لینی ہے، اور 9 11 12 بجے یہ بھی ہو سکتا ہے جو کبھی بات نہ ہو تو سمجھ لینا میں ایک مزدور آدمی ہوں، کام کرتا رہتا ہوں، تو اس میں جو ہے نا کیا سنا کوئی بھی مصروف ہوں گا۔ اور جو قرآن فہم ہے وہ جو ہے نا کیا سنا وہ میرے سے واٹس ایپ پہ جو ہے نا پھر رابطہ کرتے رہیں، رابطہ ہو، اور آپ کو میری بات سمجھ آ گئی تو اپنی اصلاح کریں، اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق بھائی لوگوں کو بتائیں۔ جو یہ ایک بندہ ہے عبدالشکور اصلی پی کے، وہ عملی دین پہنچا رہا ہے، اور جو ہے نا کیا سنا عملی دین کی طرف دعویٰ دے رہا ہے۔ ظاہر دنیا میں تو زبانی دین چل رہا ہے، ادھر تو صرف عملی دین، میں عملی دین پیش کر رہا ہوں۔ میں بھی صبح جلدی سوتا ہوں، رات کو صبح جلدی اٹھتا ہوں، اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں۔ میرا ایک بچہ ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ الگ ہے، اور میری بیوی وفات پا چکی ہے۔ میں نے بچے تو نہیں ہے جو میں نے کسی کو پڑھانا، ویسے محلے کے بچوں کو کبھی کبھی میں پڑھا دیتا ہوں جو ہے نا قرآن، تو خیر جو ہے نا کیا سنا، تو اس کے بعد جو ہے نا میں پھر جو ہے نا کیا سنا، یہاں تو مسجدیں ان کی مسجدیں ہیں، یہاں تو اللہ کی کتاب ہی نہیں رکھی ہوئی، تو میرا کیا کام ہے ان میں داخل ہونا؟ مسجد تو وہی ہوتی، ان کے پھر اپنے نام غوث اعظم ہو گیا، فروکی مسجد ہوگی، وہ نام دیکھو، پھر وہاں ان کا اپنا دین چل رہا ہے، تو میرا کیا کام ہے ان میں داخل ہونا؟ میرا تو کام، میری مسجد یہی ہے جو ہے نا کیا سنا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا جو اپنے گھر میں جو ہے نا کیا سنا وہ قبلہ بنا لو، تو وہ میں نے اپنی بیٹھک ہے وہاں جو ہے نا کیا سنا میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو میری کیپیسٹی بھی اتنی ہے، پھر میں یہاں جو ہے نا کیا سنا قرآن بھی پڑھا سمجھا، پھر اپنے رزق کے لیے جو ناشتہ کر کے رزق کے لیے نکل گیا، پھر میں اس میں خوب محنت کرتا رہا، جتنی میں نے پھر اس میں نے ضرورت کا رکھ لیا، اور اس ضرورت سے جو زائد ہے جو وہ پھر ٹرانسفر کر دیا جو ہے نا کیا سنا وہ اللہ کے گھر کی طرف۔ اللہ کا گھر وہی بیٹھک ہے جہاں میں نے ایک جگہ ہے، اور وہ پیسے علیحدہ ہیں، اب وہ پیسے جو ہیں جو ہے نا کیا سنا وہ اللہ کے احکام ہے، پھر آگے وہ کس طرح جو ہے نا کیا سنا خرچ ہوں گے، وہ یہ الگ ہے۔ یہاں تک میں نے اپنا دین بھی بتا دیا ہے، جو میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نقل مار رہا ہوں، اور میرا جو پروگرام ہے نا اسلام کا دین حق اور دین باطل، اس کی قسطیں ساری دیکھیں، اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے اسلام کا سیاسی نظام صلاۃ ہے، پھر اس کی قسطیں ساری دیکھیں۔ اسی طرح اسلام کا معاشی نظام کی قسط دوسری آ گئی ہے، یہ بھی دیکھیں، اور ایسے سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ حافظ۔